اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من اول ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے تو سید الشہداء ابو الاحرار آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شب ولادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آغاز میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ ہے، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ کی رحمتیں آسمان سے بھی ہے، زمین سے بھی ہے، باہر سے بھی ہے، اندر سے بھی ہے، ہر طرف سے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جسے شاید آپ اور ہم کم ادراک رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کہنے پر، اے پروردگار تو کتنا کریم ہے، تو نے اپنے حبیب کو بھی ہمیں عطا فرمایا، تو نے علی جیسے عظیم انسان کو، عظیم انسان کامل کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا، تو نے زہرا جیسی خاتون جنت کو ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، اور پھر حسن اور حسین جیسے اماموں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ تو وہ خدا کتنا کریم ہوگا کہ جس کے نمائندے اتنے کریم ہیں، حسین اتنا کریم ہے، علی اتنا کریم ہے، اور رسول اتنا کریم ہے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ خدا ہمارے اوپر کتنا نظر کرم کرنے والا ہے۔ آقا ابا عبداللہ الحسین کے حوالے سے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ حسین کا نانا رسول خدا ہے۔ حسین کے نانا سے بہتر کوئی نانا دنیا کے اندر کسی کا نانا نہیں ہو سکتا ہے۔ حسین کے والد گرامی علی مرتضیٰ ہے، جیسا والد گرامی حسین کا ہے ایسا والد کائنات میں کسی کا بھی نہیں ہے امام حسن کے علاوہ۔ اور آپ کی والدہ فاطمہ زہرا ہے، جیسی آپ کی ماں ہے ایسی کائنات کے اندر کسی کی ماں نہیں ہے۔ اگر انسان کے درجات کی بات کرے تو کائنات کا سب سے بڑے مرتبے پر فائز آپ کا نانا ہے۔ آپ کے نانے کے بعد جس کا مرتبہ آتا ہے وہ آپ کے والد گرامی ہے، اور ان دونوں کے بعد جن کا نام آتے ہیں خود امام حسن اور حسین اور زہرا مرضیہ ہیں۔ اس کے بعد بھی جن کا نام آتا ہے وہ حسین کی اولاد ہی میں سے ہیں، اور آج تک جن کی امامت اور جن کی ولایت پوری کائنات کے اندر نافذ ہے، جو منبع فیض ہے، جن کی وجہ سے آسمان کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں، زمین کا دسترخوان ابھی تک بچھایا ہوا ہے، آسمان کا شامیانہ ابھی تک لگا ہوا ہے، یہ ستارے ابھی تک خاموش نہیں ہوئے ہیں، یہ سب کو سب حسین کے فرزند آخری امام کی وجہ سے ہے۔ آپ کی ولادت مشہور روایات کے مطابق وہی 3 شعبان ہے، اور جیسے کہ کل جمعرات ہے، جمعرات کا دن آپ کی ولادت کا دن ہے، اور اس کے علاوہ ہجرت کے لحاظ سے 4 ہجری کو آپ کی ولادت مدینہ منورہ کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ضمناً آپ سمجھ لیں کہ آپ کے بڑے بھائی کا نام حسن ہے اور آپ کا نام حسین ہے۔ حسین کو عربی سے ترجمہ کریں گے تو ترجمہ ہو جائے گا چھوٹا حسن۔ حسن یعنی حسن، حسین یعنی چھوٹا حسن، یعنی آپ کا نام بھی حسن ہی ہے لیکن چھوٹا حسن، امام حسن سے آپ عمر میں چھوٹے ہیں، اس لیے آپ کو حسین کہا جاتا ہے۔ وہ حسن ہے
اور آپ حسین ہیں، اور آپ نے بھی اپنے بھائی کی طرح سب سے پہلے دنیا کے اندر پیدا ہونے کے بعد جس غذا کو استعمال فرمایا ہے وہ ہے رسول خدا کا لعاب دہن۔ سب سے پہلے آپ سیر ہو جاتے ہیں، سیراب ہو جاتے ہیں لعاب دہن رسول خدا سے، اس کے بعد آپ سیراب ہو جاتے ہیں زہرائے مرضیہ کے شیر سے۔ تو آپ اندازہ لگا دیں اس امام کا، اس حسین کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ علی کا خون، لعاب رسول، شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ وہ حسین کتنا عظیم ہوگا کہ جسے خون علی بھی نصیب ہے، شیر بطول بھی نصیب ہوا اور لعاب رسول بھی نصیب ہوا۔ ان سب کا خلاصہ حسین ابن علی ہے۔ ولادت کے بعد آپ کو جس کی صحبت ملی، کبھی آپ رسول خدا کی گود میں ہے، وہاں سے اترتے ہیں تو علی جیسے بابا کی گود میں ہے، وہاں سے جب اترتے ہیں تو زہرا جیسی ماں کی گود میں ہے۔ ان گودوں کے اندر جو پلا ہو اس کا کیا مقام ہوگا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر جتنا عرصہ جب آپ اپنے نانا کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، مختلف انداز سے آپ کا تعارف کرتے رہے، کبھی زبان سے مشہور و معروف احادیث جو تمام فریقین نے، تمام مذاہب اسلامیہ نے ان احادیث کو نقل کیا ہے، اور کبھی حسین کے لیے الگ حدیث، کبھی حسن کے ساتھ، دونوں کو فضیلت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے تھے ہما ریحانی من الدنیا، فرماتے تھے کہ حسن اور حسین میرا پھول ہے، دنیا کے اندر میرے لیے پھول کے مانند ہے۔ کبھی آپ فرماتے تھے اللہ کے رسول سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اہل جنت کے سردار، جوانان جنت کے سردار ہے، ان کے جوانوں کے سردار ہے۔ اب کبھی فرماتے تھے امامان قاما او قعدا، میرے یہ دونوں فرزند امام ہے، چاہے وہ بیٹھے چاہے وہ قیام کرے، یعنی چاہے وہ صلح کرے چاہے وہ جنگ کرے، چاہے وہ قیام کرے چاہے وہ قعود کرے، قاما او قعدا، یہ دونوں کے دونوں ہر حالت کے اندر امام ہیں۔ اور اس قسم کی احادیث کا ایک مجموعہ ہے جس میں امام حسن کے ساتھ آپ کی فضیلتوں کو اللہ کے رسول نے زبان مبارک سے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ احادیث کا اور ایک سلسلہ ہے جو خاص امام حسین علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا۔ مثال کے طور پر حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ تفسیر طلب ایک حدیث ہے، باقی حدیث کی طرح اس کی وضاحت کے لیے کافی وقت چاہیے۔ اللہ کے رسول اس حدیث کے ذریعے حسین کا مقام بیان فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، آپ اس کے اپنے ذوق کے مطابق اس کے مختلف معنی آپ کر سکتے ہیں۔ بعنوان مثال ایک ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، یعنی میں نہ ہوتا تو زہرا نہ ہوتی، زہرا نہ ہوتی تو حسین نہ ہوتے چونکہ ان کی ماں ہے۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، یعنی اگر میں دنیا میں نہ آتا تو زہرا دنیا میں نہیں آتی، زہرا دنیا میں تشریف نہیں لاتی تو حسین بھی تشریف نہیں لاتے، یہ حسین منی ہے۔ اور حسین کی فضیلت یہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں بھی حسین سے ہوں۔ تو ایک تفسیر، ایک ترجمہ، ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا تو زہرا نہ ہوتی، زہرا نہ ہوتی تو حسین نہ ہوتے، اسی طریقے سے حسین نہ ہوتے تو اسماعیل ذبح ہو جاتے، اسماعیل ذبح ہو جاتے تو میں بھی دنیا میں تشریف نہیں لا سکتا تھا۔ قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جب اسماعیل ذبح کے لیے تیار ہو گئے تھے
اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام صاحب اولاد نہیں ہوئے تھے، وہ چھوٹے تھے، وہ نوجوان تھے ابھی، کہ اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی تو اسماعیل ذبح ہو جاتے، اور اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو چونکہ رسول کریم حضرت اسماعیل کی نسل سے ہے، تو شاید اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے چونکہ نواسا ہے حسین، وَأَنَا مِنَ الحسین، اور میں بھی حسین سے ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخَرِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، قرآن کریم بیان کرتا ہے، اے ابراہیم یہ چھوٹی قربانی ہے، ہم نے اسے بڑی قربانی میں، ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہاں ایک اسماعیل ذبح ہونے والا ہے اور ایک ابراہیم قربانی دینے والا ہے، ہم نے اسے ذبح عظیم میں بدل دیا ہے، وہاں ایک ابراہیم ہے، 72 اسماعیل ہے۔ یہاں اسماعیل ذبح ہونے والے ہیں اور ابراہیم قربانی دینے والے ہیں، وہاں آقا حسین 72 کی قربانی دے کر ابراہیم کی سنت کو بھی زندہ کرنے والے ہیں، بعد میں خود شہید ہو کر اسماعیل کی سنت کو بھی زندہ کرنے والے ہیں۔ اس چھوٹی قربانی کو بڑی قربانی میں بدل دیا ہے۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، اور میں بھی حسین سے ہوں، یعنی اگر میں دنیا میں آیا ہوں تو حسین کی قربانی کی وجہ سے، چونکہ اسماعیل ذبح ہونے سے بچ گئے تھے۔ اپنے ذوق کے مطابق یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ سنہ 61 ہجری تک تو حسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین منی یعنی 61 ہجری تک، جب تک آقا حسین دنیا کی قید حیات کے اندر موجود تھے، حسین مجھ سے ہے۔ 61 ہجری تک حسین مجھ سے ہے، لیکن 61 ہجری کے بعد حسین کی قربانی کے بعد رسول فرماتے ہیں کہ میرا نام حسین کی وجہ سے باقی ہے، پھر میرا دین حسین کی وجہ سے ہے، میری شریعت حسین کی وجہ سے ہے، اذان حسین کی وجہ سے، نماز حسین کی وجہ سے، روزہ حسین کی وجہ سے، اور عظمت کعبہ حسین کی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے تمام اعیاد مخصوصہ کے اندر زیارت کس کی ہے؟ آقا حسین علیہ السلام کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاجی حج کرنے کے بعد میدان عرفہ کے اندر بیٹھ کر حسین کو سلام کرتے ہیں، مولا آپ پر سلام، کہ آپ کی قربانی نہ ہوتی تو کعبہ ہی نہیں بچتا، ہم کیسے حاجی بنتے؟ ہم بھی کہیں پر بھی 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں تو ساتھ میں زیارت کرتے ہیں، سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، سجدہ شکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد ہم کربلا کی طرف رخ کر کے حسین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مولا آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے نماز بچ گئی، اس لیے ہم اہل نماز ہیں۔ تو ایک نقطہ اور بھی آج شب ولادت آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم جتنی بھی نیکیاں انجام دے دے، عبادات انجام دے دے، ان تمام میں حسین کا احسان ہوتا ہے، کہ حسین کی وجہ سے نماز بچ گئی، اس لیے ہر نمازی پر حسین علیہ السلام کا احسان ہے۔ حسین کی وجہ سے کعبہ بچ گیا، لہٰذا ہر حاجی کی گردن پہ حسین علیہ السلام کا احسان ہے۔ حسین کی وجہ سے قرآن بچ گیا، نو کے نیزے پر تلاوت کر کے انہوں نے قرآن کو بچایا، ہر قاری قرآن کے اوپر حسین علیہ السلام کا احسان ہے۔ اور سال کے اندر جتنے بزرگ ایام، بڑے ایام آتے ہیں، جب ہم اس خوشی کو مناتے ہیں، عید کا موقع آتا ہے تو عید کے دن بھی حسین کو سلام کرتے ہیں۔ ہر مخصوصہ ایام کے اندر حسین کی زیارت اس لیے ہے کیونکہ یہ سب آقا حسین کی قربانی کی وجہ سے۔ خلاصہ میں حدیث کا ترجمہ کر رہا تھا، 61 ہجری تک تو حسین منی، حسین مجھ سے ہے، لیکن 61 ہجری کے بعد، عاشوراء کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں شاید وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اس کے قیامت تک میرا نام حسین کی وجہ سے، میرا کلمہ حسین کی وجہ سے ہے، میرا دین حسین کی وجہ سے ہے۔ وہاں قضا بہت سے اور تراجم اور تفاسیر آپ اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔
حسین سے محبت کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے۔ اور احادیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کے اوپر احسان کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل کے اندر حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ جب تک اللہ کے رسول دنیا کے اندر موجود تھے، حسین کا خاص خیال رکھتے تھے، حسین کا خاص مقام بیان فرماتے تھے، کبھی امام حسن کے ساتھ ملا کے، کبھی تنہائی امام حسین کا نام لے کر زبان مبارک سے اللہ کے رسول حسین کی فضیلت بیان کرتے رہے، ان کے مناقب کو بیان کرتے رہے۔ یہ تو اقوال کے حوالے سے۔ افعال کے لحاظ سے اللہ کے رسول نے ایک لمحہ کے لیے بھی حسین کو اپنے سے جدا نہیں کیا۔ گھر کے اندر حسین کے ساتھ، گھر سے باہر جاتے تھے تو حسین کو ساتھ لے کے، بازار میں جاتے تو حسین کو ساتھ لے کر، مسجد میں جاتے تھے تو حسین کو ساتھ لے کر، محراب کے اندر تشریف لے جاتے تھے حسین کو لے کر، منبر کے اوپر تشریف فرما ہوتے تھے، جب حسین آتے تھے خطبہ چھوڑ کر حسین کو لے کے منبر پر، یہاں تک کہ حالت نماز کے اندر، حالت سجدے کے اندر جب حسین علیہ السلام آپ کی پشت کے اوپر سوار ہو گئے تو آپ نے سجدے کو طولانی کر کے بتا دیا کہ دیکھو حسین کا کتنا بڑا مقام ہے۔ ظاہر ہے آپ کے شہر کے اندر جس جگہ کو سب سے زیادہ تقدس حاصل ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ مسجد ہے۔ مسجد میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ محراب ہے۔ اور سب سے زیادہ بزرگ ہستی کس کی ہے؟ رسول ہے۔ اور سب سے بہترین کیفیت کیا ہے؟ حالت نماز ہے۔ حالت نماز میں سب سے بہتر کیفیت کون سی ہے؟ سجدہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے مسجد جو سب سے بہترین جگہ ہے، محراب جو سب سے بہترین جگہ ہے، خود رسول جو بہترین ہستی ہے، نماز جو بہترین حالت ہے، سجدہ جو بہترین سے بہترین حالت ہے، وہاں سجدے کو طول دے کے اللہ کے رسول نے آپ اور ہمیں سمجھا دیا کہ دیکھو حسین کا مقام کتنا ہے، حیثیت کو دیکھو، کیفیت کو دیکھو، ہستی کو دیکھو، کس کی نماز ہے اس کو دیکھو، اور سجدے کو طول دیتے رہے۔ سبحان ربی العلی و بحمدہ، سبحان ربی العلی و بحمدہ۔ اللہ کے رسول سر اٹھانا بھی چاہتے تھے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا، یا رسول اللہ اس وقت تک آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے جب تک حسین خود اپنی مرضی سے پشت سے نہیں اترتے ہیں۔ یہ مقام ہے رسول خدا کے نزدیک حسین ابن علی کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ان کے لیے جنت سے میوہ بھیجا، کبھی ان کے جھولا جھلانے کے لیے مقرر فرشتوں کو بھیجا، اور کبھی ان کے لیے عید کے موقع پر لباس بھیجا، اور اللہ کے رسول کبھی ان کو نماز عید کے لیے سواری بن کے، کبھی نماز استسقاء کے لیے وسیلہ بنا کر اللہ کے رسول ان کے مقام کو بیان کرتے رہے، زبان مبارک سے احادیث کی شکل میں، اور سجدے کو طولانی کر کے، منبر کے اوپر اٹھا کے، اور امام حسین کے لیے سواری بن کر دنیا کو بتا دیا کہ حسین کا کتنا بڑا مقام ہے، حسین کی کتنی بڑی منزلت ہے، حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس بلند مقام سے نوازا ہے۔ اللہ کے رسول اپنی حیات کے اندر حسین کی سفارش کرتے رہے۔ من احبہ فقط احبنی، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آقا حسین علیہ السلام اپنے والد گرامی کے ساتھ جنگ صفین کے اندر، جنگ نہروان کے اندر، مختلف جنگوں کے اندر بھی آپ اپنے والد کے ساتھ رہے۔ پھر اپنے والد کی شہادت کے بعد یعنی 40 ہجری کے بعد امام حسن مجتبیٰ کے مددگار بن کے رہے، اور پھر 50 ہجری کے اندر جب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت واقع ہونے کے بعد، جب آپ کی امامت کا جو دور شروع ہوتا ہے، جو 11 سال کا دور ہے،
اس دور کے اندر آپ مختلف لوگوں کو خط لکھ کر مختلف طریقے سے مختلف انداز سے آپ نے شریعت کی خدمت کی، دین کی حفاظت فرمائی، لوگوں کو امر الہی کی طرف دعوت دیتے رہے، اور پھر 61 ہجری میں وہ عظیم قربانی دے کر اور وہ بے مثال قربانی دے کر کہ جس کی وجہ سے کائنات کے اندر ہر جگہ آقا حسین کا نام نظر آتا ہے، محراب میں حسین کا نام ہے، منبر پر حسین کا نام ہے، مینارے پر حسین کا نام ہے، علم پہ حسین کا نام ہے، خطابت میں حسین کا نام ہے، اشعار میں حسین کا ذکر ہے، اور ہر جگہ پر حسین کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ خاص طور پر عاشوراء اور انقلاب عاشوراء کے بعد آپ کی فضیلتوں سے اور آپ کے مقام سے، آپ کی منزلت اور آپ کے صبر سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ فرمایا، بڑا مقام دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کو ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ علامہ باقر مجلسی کے چند جملے آپ کے سامنے عرض کر لوں۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کو ایسا مقام عطا فرمایا ہے، کتنے لوگوں کو حسین کی محبت کی وجہ سے بخشے جائیں گے، یعنی ان کو بخشش ملے گی، نجات ملے گی حسین سے محبت کی وجہ سے ایک، اور کتنے کو اللہ تبارک و تعالی سعادت مند بنائے گا، جنتی بنائے گا حسین کے دشمنوں سے بیزار رہنے کی وجہ سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس لیے خوش ہوگا چونکہ حسین کے دشمن سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، یعنی بے شمار لوگ آپ سے محبت کی وجہ سے جنتی بنیں گے، اور بے شمار لوگ آپ کے دشمنوں سے بیزار ہونے کی وجہ سے جنتی بنیں گے۔ یہ دو۔ کتنے لوگ آپ کے مصائب پر گریہ کرنے کی وجہ سے جنتی بنیں گے، یعنی آپ کی محبت سے جنت ملتی ہے، آپ کے دشمنوں سے بیزار رہنے سے جنت ملتی ہے، یہاں تک کہ آپ کے مصائب کے اندر رونے سے، رلانے سے، حتیٰ رونے کی شکل و صورت بنانے سے بڑے بڑے گناہ کے دبے دھل جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کتنے لوگوں کو آپ کی تعلیمات کو نشر و اشاعت کرنے کی وجہ سے، حسین کی فکر کو آگے بڑھانے کی وجہ سے کتنے لوگ دنیا و آخرت دونوں میں سعادت مند ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہزاروں لوگ آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ یعنی آپ کی تعلیمات کو عام کرنا بھی سعادت کا وسیلہ ہے، اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا دنیا کے اندر سرخرو اور کامیاب ہونے کی چابی ہے، کہ اگر دنیا کے اندر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہ امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر آئے گا۔ کتنے بھوکے ہیں جو حسین کے دسترخوان کے اوپر سیر ہو جاتے ہیں، اور کتنے پیاسے ہیں جو حسین کے وسیلے سے آج بھی لوگ سیراب ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر بھی جتنا حسین کے نام کا دسترخوان بڑا ہے، اتنا بڑا دسترخوان کائنات میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ جتنی بڑی سبیل آقا حسین کی ہے، ایسی سبیل کائنات کے اندر کسی کی بھی نہیں ہے۔ آقا حسین کا دسترخوان مادی لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے بہترین دسترخوان ہے، پاکیزہ ترین دسترخوان ہے، اور آپ کی سبیل کائنات کے اندر بہترین سبیل ہے۔
اور آپ کے معنوی دسترخوان کے اندر صبر ہے، استقلال ہے، آزادی ہے، ایثار ہے، اگر کسی کو ان تمام صفات کی تلاش ہے تو حسین کے دسترخوان پہ آ جائے تو حسینی دسترخوان کے اوپر یہ سب کچھ ملے گا۔ اگر کسی کو صبر کی تلاش ہے تو جو صبر آقا حسین کے دسترخوان پر ہے، ان کے دروازے پر ہے، ایسا صبر کائنات میں کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ اگر کسی کو ایثار کی تلاش ہے تو جیسا ایثار حسین کے دروازے پر ہے ایسا ایثار کہیں پر بھی انسان کو نہیں ملے گا۔ اگر کسی کو عشق حقیقی کی تلاش ہے تو آقا حسین تو ہے ہی سالار عشق، وہ تو ہے ہی عاشقوں کا سید و سالار۔ شاید یہ بھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو، جسے ہم میدان کربلا کہتے ہیں عرفاء اسے میدان عشق کہتے ہیں۔ جس ہستی کو ہم سید الشہداء کہتے ہیں اسے سالار عشق کہا جاتا ہے۔ جس کو ہم کربلا کے شہداء کہتے ہیں عرفاء اسے دلیل عشق کہتے ہیں۔ روز عاشوراء در میدان عشق، یعنی عاشوراء کا دن میدان عشق جو کہ کربلا میں ہے، سالار عشق اپنے عشق کی دلیل لے کر میدان کربلا میں پہنچے اور خدا سے کہنے لگے سالار عشق حسین پروردگار میں تیرا عاشق ہوں، دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل علی اکبر کا سینہ ہے، عشق کی دلیل علی اصغر کا گلا ہے، عشق کی دلیل جناب قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہیں، عشق کے دلیل عباس کے کٹے ہوئے بازو ہیں، اور عشق کے دلیل حسین کے آقا کے جسم کے ایک ایک ٹکڑا ہے۔ یہ سب کا سب دلیل عشق ہے، خدا کے عاشق ہونے کی دلیل ہے۔ پھر اور بھی عشق کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو سکینہ کے کانوں سے بہنے والا خون، یہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو، یہ زینب کبریٰ کی آہ و بکا، یہ سید السجاد کی عبادتیں اور ریاضتیں اور مظلومیت، یہ سب کا سب دلیل عشق ہے۔ تو آقا سالار عشق ہے، سید الشہداء بھی ہے، سالار عشق ہے۔ اگر کسی کو عاشق کی تلاش ہے کہ عشق کہتے کسے ہیں، دلیل عشق کیا ہے، تو اسے آقا حسین کی دسترخوان پہ، ان کے دسترخوان پہ ملے گا کہ عشق ہوتا کیا ہے اور عشق کی دلیل کیا ہوتی ہے اور عشق کا مقام کیا ہوتا ہے۔ پھر جب عشق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور عشق کے اندر جب حسین کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دل کے اندر حسین کی محبت ڈال دی۔ یہ دلوں کو مسخر کرنا مقلب القلوب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ حسین علیہ السلام کی محبت جو لوگوں کے دلوں کے اندر اس قدر اثر انداز اس لیے ہے چونکہ اس اثر کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کسی کو اگر عشق حقیقی کی تلاش ہے تو حسین کے دسترخوان پر، اگر کسی کو صبر کی تلاش ہے تو حسین کے دسترخوان پر، اگر کسی کو ایثار کی تلاش ہے تو حسین کے دسترخوان پر، اگر کوئی شخص استقلال کو، آزادی کو مجسم دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ حسین کے دسترخوان پر ہے۔ حسین ابا الاحرار ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی آزاد شخص ہو تو اس کا سید و سردار حسین ابن علی ہے، وہ ابو الاحرار ہے۔ دنیا کے اندر آزادی اسے ملتی ہے جو سب سے پہلے حسین کا غلام بنتا ہے۔ دور جانے اور تاریخ کا مطالعہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ اسی وقت اور اسی حالت کے اندر جا کے لبنان میں دیکھیں، لبنان کی آبادی دیکھیں، پھر حسینی جوانوں کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کے نام پر چند جوانوں کو حسین کی محبت میں، حسین کے نام پر اللہ نے کتنی شجاعت سے نوازا ہے حزب اللہ کی شکل میں۔ اگر آپ یمن میں جائیں گے جن کے پاس پہننے کے لیے جوتے تک نہیں ہے
تمام باطل طاقتوں کو شکست اس لیے دے رہا ہے چونکہ ان کے زبان پر حسین کا نام ہے. یہ کوئی دور کی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں، سامنے کی باتیں کر رہا ہوں. یہ سب کا سب کیا ہے؟ عشق حسین کی وجہ سے، وہ ایثار، وہ قربانی کا جذبہ جو حسین عطا فرماتا ہے اس کی وجہ سے. عراق کے اندر داعش جیسے ظالم کو شکست دینے کی طاقت، شام کے اندر باطل طاقتوں کو شکست دینے کی طاقت کہاں سے ملی ہے؟ حسین کے دسترخوان سے ملی. ایران کے اندر، حتیٰ ہمارے ملک کے اندر بھی، اگر ابھی آج بھی ہمارا کوئی مقام ہے، ہماری بھی کوئی عزت ہے تو وہ حسین کے وسیلے سے ہے. اگر آقا حسین کا علم نہ ہوتا، حضرت عباس کا علم نہ ہوتا، آقا حسین علیہ السلام کی مجلسیں نہ ہوتی تو اس آبادی کے اندر ہمارا نام و نشان مٹ چکا ہوتا. ہم بھی زندہ ہیں، ہم بھی سر بلند ہے تو حسین کے نام کی وجہ سے. اگرچہ ہم ان کی تعلیمات سے بہت دور ہے، لیکن ان کا نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نام کے اندر بھی اتنا اثر رکھا ہے، چونکہ خود حسین زندہ ہے تو جو بھی ان کا نام لیتا ہے ان کو بھی حیات ملتی ہے، ان کو بھی آزادی ملتی ہے. تو یہ تمام اقوام عالم کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک نشانی ہے کہ اگر تمہیں آزادی چاہیے تو ابو الاحرار حسین کے دروازے پہ آنا ہوگا. آزادی اور عزت کا ایک ہی دروازہ ہے، وہ حسین کا دروازہ ہے. وہ مدینہ سے نکلنے سے پہلے یہی فرما کے نکلے تھے کہ میں مجھ جیسا ومثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. آزادی اور حریت اور عزت کا نعرہ. درمیان راہ بھی جب بھی خطبہ دیا یہی نعرہ بلند کر دیا، ہیہات منا الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے. کبھی فرماتے تھے کہ جن گودوں کے اندر ہماری پرورش ہوئی ہے، یا اب اللہ و رسولہ، اس قسم کی ذلت سے اللہ منع کرتا ہے، رسول منع کرتا ہے، منع فرماتے ہیں. اور اسی طریقے سے وہ حجور طابت و طہرت، جن گودوں کے اندر ہماری پرورش ہوئی ہے، وہ معنی ہے کہ ہم ان کی بیعت کریں. لا فر فرار العبید، میں غلاموں کی طرف بھاگوں گا نہیں. ہیہات من الذلہ جو آپ کا نعرہ تھا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چند نعرے ہیں جو سب کو تلاش ہے. کیا ہے؟ آزادی کا نعرہ، عزت کا نعرہ، حق کا نعرہ. الا ترون ان الحق لا يعمل به، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے؟ وان الباطل لا يتناهى عنه، باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے. تو دنیا کے اندر کون سا ایسا انسان ہوگا جو آزادی پسند نہ ہو؟ دنیا کے اندر کون سا ایسا شخص ہو جو عزت پسند نہ کرے؟ دنیا کے اندر کون سا شخص ایسا ہوگا جو حق سے نفرت کرتا ہو؟ ہر انسان باطل نظریے پر بھی حق سمجھ کے بیٹھتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن دنیا کو جس چیز کی تلاش ہے، اگر آزادی کی تلاش ہے تو وہ حسین دے سکتا ہے، حسین کے دروازے سے یہ آزادی ملے گی. اگر عزت کی تلاش ہے، ہیہات من الذلہ، یہ نعرہ حسین دے سکتا ہے، حسین کے دسترخوان پر عزت ملے گی. اگر حق کی تلاش ہے تو حسین کے دسترخوان پر، حسین کے دروازے پر. اور اگر صبر کی تلاش ہے تو صبر حسین کے دروازے پر. اور اگر معرفت پروردگار چاہیے تو حسین کے دسترخوان پر. اگر دنیا کی حیات چاہیے وہ بھی حسین کے دسترخوان پر، آخرت چاہیے وہ بھی حسین کے دسترخوان پر، دونوں چاہیے وہ بھی حسین کے دسترخوان پر. تو شب ولادت ہمیں، اگر کسی کو بصیرت کی تلاش ہے تو بصیرت حسین دے سکتا ہے. اگر جسمانی امراض میں مبتلا ہے تو شفا حسین دے سکتا ہے. اگر روحانی امراض میں مبتلا ہے تو بھی حسین علاج کر سکتا ہے. حسین سے بہتر کوئی طبیب نہیں ہے، حسین سے بہتر کوئی واسطہ نہیں ہے، حسین سے بہتر کوئی
انسان کو خدا سے ملانے والے نہیں ہیں۔ کتنے افراد ایسے ہیں جو رسول کو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن پہلے حسین کو جاننے لگے، پھر حسین کے ذریعے رسول کو جاننے لگے۔ اور کتنے افراد ایسے ہیں کہ پہلے حسین سے متاثر ہوئے اور حسین کے ذریعے خدا تک پہنچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے باب اللہ بنا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کی ہیبت، حسین کی محبت کس طریقے سے لوگوں کے دل کے اندر بسا دیا ہے۔ شقی سے شقی ترین انسان کے سامنے جب حسین کا نام آئے گا تو اس کی شقاوت ختم ہوگی۔ سخت دل انسان ہے تو حسین کے نام پر ان کا دل نرم ہوگا۔ آنکھیں گناہ کر کر کے خشک ہو جائے تو اس خشک آنکھوں سے آنسو جاری کرنے کی طاقت حسین کے اندر۔ اگر کسی کی بینائی نہیں ہے تو بینائی عطا کرنے کا ہنر حسین سکھاتا ہے، کہ قرآن کریم بیان کرتا ہے کرتے کے بارے میں کہ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے کرتا اتارا، قاصد کو دیا اور کہا جاؤ میرے والد گرامی جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہے وہ نابینا ہو چکے ہیں، ان کی آنکھوں سے مس کرو تو بینائی واپس آئے گی۔ تفسیر سورہ یوسف کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن سے مس ہونے والا وہ کرتا جب یعقوب تک پہنچا اور ان کے آنکھوں پہ لگانے سے جناب یعقوب کی آنکھوں کی بصیرت واپس آ گئی، بینائی واپس آئی۔ علماء فرماتے ہیں اور کتنا بہترین فرماتے ہیں، جب یوسف کے بدن سے مس ہونے والا کرتا یوسف کی بینائی کو بحال کر سکتا ہے تو حسین کے خون سے رنگین ہونے والا کرتا پورے عالم کو بینائی دے سکتا ہے۔ آقا حسین کے کرتے خون سے رنگین ہونے والا زہرا کے دست مبارک سے بنا ہوا یہ لباس جناب یوسف کے کرتے کے مانند پورے عالم کو بینائی دے سکتا ہے، بصیرت دے سکتا ہے، رہنمائی دے سکتا ہے، معرفت دے سکتا ہے۔ خلاصہ اگر حسین کی سیاسی بصیرت دیکھنا چاہے تو حسین کے خطبات کا مطالعہ فرمائیے۔ اگر آقا حسین کی عبادت اور ریاضت دیکھنا چاہے تو آقا حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ اگر مطالعہ کرے، اس کا مطالعہ کرے تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ عرفان کے کس مقام، بلند مقام کے اوپر آپ فائز تھے۔ آپ عاشق کعبہ بھی ہے، عاشق قرآن بھی ہے۔ آپ نے 25 دفعہ بیت اللہ کا حج کیا، پیدل حج کیا، سواری ساتھ میں ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، خانہ خدا کی محبت میں آپ 25 سے زیادہ پیدل حج کرنے والے ہیں آپ، اور قرآن سے محبت کرنے والے، اور محبت کا بھی کیا عالم کہ سر تن سے جدا ہوا، لیکن نو کے نیزے پر بھی آپ نے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ جو آپ اعلان کر رہے تھے، خاص طور پر 2 اعلان، نو کے نیزے پر قرآن کی تلاوت کر کے 2 اعلان بہت اہم تھا۔ ایک اعلان خدا کا اعلان تھا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے وہ زندہ ہے، وہ مردہ نہ سمجھو، مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ اے کریم پروردگار، دلیل کیا ہے زندہ ہونے کی؟ تو حسین قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ دیکھو خدا نے سچ فرمایا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، کہ میں شہید ہوں، میں نو کے نیزے پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ یعنی قرآن کریم کی تائید ہے یہ۔ اور قرآن کریم کی آیت، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔
اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پروردگار یہ سب کے سب کلام ہے، دلیل کہاں ہے؟ تو آقا حسین نے یہ بیان کیا، دیکھو کہ میں نے زیر خنجر اللہ کو یاد کیا، یہ دلیل ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، خدا نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حسین نے اپنے عمل سے بتایا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ میں نے زیر خنجر خدا کو یاد کیا تو عرش پر خدا نے مجھے یاد کیا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خدا یہ تو صرف قول ہے، دلیل کیا ہے؟ حسین آگے بڑھ کے فرماتے ہیں کہ دیکھو دلیل یہ ہے کہ میں صابرین تھا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ حسین کا عمل بتا دے گا دلیل کیا ہے۔ حسین فرماتے میں دلیل دیتا ہوں، دیکھو میں نے اللہ کی شریعت کی مدد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کی مدد فرمائی۔ وہاں قذاب قرآن کی تلاوت کرتے چلے جائیں اور کہیں پر بھی انسان کو شک ہو جائے تو وہاں پر آقا حسین کا عمل بتاتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ آقا حسین کا ہر عمل قرآن کریم کی تشریح، قرآن کریم کی تفسیر اور قرآن کریم کی دلیل کے طور پر نو کے نیزے پر قرآن کی تلاوت کر کے دلیل پیش کر رہے تھے۔ دیکھو اللہ نے غلط نہیں کہا ہے، قرآن سچا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا زندہ ہے، کہ دیکھو میں شہید ہوں، میں زندہ ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اور دوسری طرف اپنے رسول، اپنے نانا کی تائید فرما رہے تھے کہ میرے نانا نے فرمایا تھا لن یفترقا، قرآن و اہل بیت کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تو رسول کریم کی اس حدیث کی تائید فرما رہے، دیکھو میرے نانا نے بھی سچ کہا ہے کہ میرے جسم سے سر کو تو جدا کیا جا سکتا ہے لیکن ہم اہل بیت کو قرآن سے کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حسین کا ہر عمل شہادت سے پہلے اور شہادت کے بعد قرآن کی تائید ہے، نانا کی تائید ہے، قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تشریح ہے اور قرآن کی آیتوں کی دلیل آقا حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ چونکہ ان کی عظیم قربانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام سے نوازا۔ بس آخری ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ آج جب شب ولادت ہے، آج کے واقعات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ملائکہ مبارکباد دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ وہاں پر ایک فرشتہ جس کے پر جل گئے تھے، جس کا نام تاریخ کے اندر فدرس نام بیان کیا گیا ہے، اس کے پر جل گئے تھے۔ انہوں نے پوچھا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دوسرا نواسا عطا فرمایا ہے، ہم مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے بھی لے جاؤ، شاید ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوسرے نواسے کے ذریعے اللہ مجھے پر عطا کرے، مجھے بھی اٹھا کے لے جاؤ۔ پترس کو لایا جاتا ہے رسول کی بارگاہ میں۔ رسول خود دعا کر سکتے تھے، رسول خود پر دے سکتے تھے، مگر رسول نے ایسا عمل نہیں فرمایا۔ پھر اسی وقت مولا کائنات جو مشکل کشاں ہیں وہ بھی پر دے سکتے تھے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کر سکتے تھے۔ زہرائے مرضیہ تشریف فرما ہے، وہ بھی یہ کام کر سکتے۔ امام حسن مجتبیٰ بھی ہے، یہ سب کے سب اپنے مقام کے اوپر، مگر رسول خدا کو حسین کا مقام واضح کرنا تھا شاید، اس لیے حکم دیا کہ ان کے گہوارے سے مس کیا جائے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ بدن سے مس کریں، کہا نہیں گہوارے سے مس کریں۔ اور فدرس کو جب مس کیا گیا آپ کے گہوارے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گہوارے کے صدقے میں، حسین کے گہوارے کے صدقے میں اللہ نے اس فرشتے کو دوبارہ پر عطا کیا۔ علامہ غلام حسین جاڑا صاحب کا ایک جملہ یاد آتا ہے، فرماتے ہیں وہ جناب نوح جو اولو العزم رسول ہے، جو صاحب شریعت رسول ہے،
کہ اس کا مقام یہ تھا کہ وہ تبلیغ کرنے کے لیے باہر نکلتے تھے تو لوگ ان کو زخمی کرتے تھے پتھر مار کے. تو رات کو جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو آسمان سے فرشتے آتے تھے، اپنے پروں کو مس کر کے جناب نوح کے جسم کو دوبارہ جو ہے وہ سلامت، ان کا جسم سلامت ہو جاتا تھا، یعنی ان کے جسم جو ہے صحیح ہو جاتے، شفا مل جاتی تھی. تو آپ فرماتے ہیں دیکھو وہ حضرت نوح کا مقام ہے، جو اولو العزم ہے، صاحب شریعت ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ جب وہ زخمی ہو جائے تو فرشتوں کا پر شفا بنتا ہے، جب فرشتوں کا پر جل جائے تو حسین کا گہوارہ شفا بن جاتا ہے. حسین کے گہوارہ فرشتوں کے پروں کو شفا عطا فرماتا ہے، پر عطا فرماتا ہے. اب ایک جملہ اور آپ کے سامنے عرض کروں، وہ یہ ہے جو حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہی ان کے گہوارے میں اتنا اثر ہے وہ فرشتوں کو پر دے سکتا ہے، تو کربلا کی خاک ہمیں کیا نہیں دے سکتی ہے اتنی قربانی دینے کے بعد، اتنی عظیم قربانی دینے کے بعد، جبکہ گہوارے میں تو صرف حسین موجود تھے، کربلا کی زمین کے اندر تو حسین کا خون بھی وہاں موجود ہے، باقی شہداء کے خون مبارک بھی اس میں شامل ہے، اور خاک کربلا اور حسین کے بدن کے درمیان شاید کفن کا بھی فاصلہ نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا حسین کی تربت کے اندر وہ اثر شفا رکھا ہے، وہ اثر کائنات کے اندر کسی سرزمین کے اندر نہیں. اور انسان کو اس مسئلے کے اندر اس لیے شک نہیں کرنا چاہیے کہ جب گہوارے کے اندر حسین کا گہوارہ پر دے سکتا ہے فرشتے کو، تو حسین کے قبے کے نیچے دعائیں بھی قبول ہو سکتی ہے، انسان کو اولاد بھی مل سکتی ہے، انسان کو شفا بھی مل جائے گی، روحانی امراض سے بھی شفا ملے گی اور جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ملے گی. جتنا ہم نے سوچا ہے اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی حسین کے ذریعے ہمیں عطا فرمائے گا، لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، مانگنے کا انداز آنا چاہیے. کریم کی بارگاہ سے اگر مانگنے کی ادا اگر ہمیں آ جائے، طلب کرنے کا طریقہ اگر ہمیں آ جائے، تو حسین کا دسترخوان بہت وسیع ہے، ان کی سبیل بہت زیادہ وسیع ہے، اور ان کے دروازے کی زیارت کرنے والے ہزاروں نہیں ہیں، لاکھوں نہیں ہے، کروڑوں انسان ہیں. ان کا دروازہ بہت بڑا ہے، کروڑوں انسان وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں. بس یہیں سے آپ یہی سوچے، اس طریقے سے حسین کا دسترخوان سب سے زیادہ وسیع دسترخوان، حسین کا دروازہ سب سے بڑا دروازہ، حسین کے دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. کتنا کریم ہے آقا حسین، جتنا بھی گنہگار ہو حسین اپنے دامن میں لے لیتے، جتنا بھی باغی ہو حسین اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں، جتنا بھی گناہوں کے اندر غرق ہو حسین اسے سہارا دے دیتے ہیں، جتنے بھی بیماریاں اس کے اندر موجود ہو حسین شفا دیتا ہے. تو حسین کا دروازہ سب سے زیادہ وسیع، حسین کے دروازے پر سب سے زیادہ رش، سب سے زیادہ مجمع، سب سے زیادہ زوار. بالکل اسی طریقے سے قیامت، چونکہ دنیا کا وہی دنیا جو قیامت جو ہے دنیا کا ہی عکس ہے، دنیا جو ہے مزرعہ آخرہ ہے، آخرت کے لیے مزرعہ ہے، یہ زراعت کی جگہ ہے، یہاں جو کاش کریں وہاں ملنے والا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا جس طریقے سے سب سے زیادہ وسیع حسین کا دروازہ دنیا میں ہے، اسی طریقے سے روز محشر سب سے زیادہ شفاعت کا دروازہ سب سے بڑا حسین کا دروازہ ہے. اسی لحاظ سے جس لحاظ سے حسین کے زوار زیادہ ہیں، قیامت کے دن آقا حسین علیہ السلام کے شفاعت کا دروازہ بھی اتنا ہی وسیع ہوگا. کسی کو اس بات کی وجہ سے شفاعت ملے گی، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ حسین کا ذاکر تھا. کسی کو بخشش ملے گی اس بات کے اوپر ان کا نوحہ خوان تھا. کسی کو اس لیے بخشش ملے گی کہ وہ شاعر تھا. کسی کو اس لیے بخشش ملے گی کہ وہ حسین علیہ السلام کے ذاکر تھا. کسی کو بخشش ملے گی کہ وہ بانی مجلس تھا. کسی کو اس لیے جو ہے وہ بخشش ملے گی کہ وہ نوحہ خوان تھا. کسی کو اس لیے بخشش ملے گی کہ وہ سوزخوانی کرتا تھا. کسی کو اس لیے بخشش ملے گی کہ وہ آقا حسین کی نیاز کا اہتمام کرتا تھا. یہاں تک کہ حسین کے زواروں کی خدمت کرنے والے، اور یہاں تک کہ حسین کے زواروں سے
اس سے اظہار محبت کرنے والے، ترحم کرنے والے، ان سب کو بھی بہانے سے حسین کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرمائے گا۔ شاید اسی وجہ سے فرمائے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور اسی طریقے سے نجات کی کشتی ہے۔ حسین نجات کی کشتی ہے، جو اس کشتی کے اندر سوار ہو جاتا ہے حسین کے صدقے میں ان کو نجات مل جاتی ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اے پروردگار، جس حسین کے صدقے میں آج فرشتے کو پر ملا ہے، ہمارے بھی پر جلے ہوئے ہیں گناہوں کی وجہ سے، ہم بھی پر شکستہ ہیں گناہوں کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے۔ اے حسین کے صدقے سے فرشتے کو پر دینے والے پروردگار، آج کے دن ہمیں بھی گناہوں سے حسین کے صدقے میں نجات عطا فرما، ہمیں بھی بیماریوں سے نجات عطا فرما، پورے عالم کو اس بیماری کی، اس خوف سے عالم کو نجات عطا فرما، ہمیں بھی آقا حسین کی زیارت نصیب فرما، قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، ان کی اولاد سے اور ان کی پاک ذریت کے نام لیوا افراد میں ہم کو بھی شامل فرما۔ دنیا کے اندر حسین کا پرچم اٹھانے والوں کو قیامت کے دن پرچم حسینی کے سائے میں ہم سب کو محشور فرما، اور امام ہی کا فرزند جو پردے غیب کے اندر آج بھی حسین کا نام لیتے ہوئے پردے غیب کے اندر موجود ہے، اس وارث حسین کو اذن ظہور عطا فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کی دنیا میں زیارت، مرنے کے بعد شفاعت نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اور سب کو شفاعت آقا حسین نصیب فرما، اور ہم سب کو حسین کی والد گرامی زہرا مرضیہ کی شفاعت نصیب فرما۔ ہم سب کو حسین ابن علی کے والد گرامی مولا کائنات کے دست مبارک سے حوض کوثر سے ہم سب کو سیراب فرما، اور ہم سب کو اور حسین کا نانا رسول کریم کے ساتھ قیامت کے دن انہی کے ہم نشینی میں ہم سب کو مقام بلند عطا فرما، اور خاص طور پر ہمارے مرحومین کو تمام کی شفاعت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔